وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عزیز دوستوں، پیارے ساتھیوں، ماں بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بات یقینی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو گمراہ کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے اس کا نفس ہے، اس کے خواہشات ہیں، اس کا ہوس ہے، اس کا خود کا سول ہے جو اسے گمراہ کرتا ہے۔ اگر اس نے اس کی تربیت ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کی اور اس نے اس کی ٹھیک سے دیکھ بھالی نہیں کی، اسے ٹھیک سے پالا نہیں، پوسا نہیں، اسے ٹھیک سے غذا نہیں دی اور اسے ٹھیک سے اس کی تربیت نہیں کی، تو یہ نفس اسے جہنم میں لے کر جا کر چھوڑے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی نفس کی تربیت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس نفس کی تربیت کا نام رکھا گیا ہے تزکیۃ النفس، نفس کو پاک کرے، اپنے نفس کو دھوتے رہے اور نفس کو پاک کرے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز جو آج ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے شیطان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان بنایا اور یہ جنوں میں سے تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے یعنی ابلیس نے انکار کرنے سے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بدلے میں اسے شیطان بنا دیا گیا۔ اور جب اللہ سے چھوڑ کر، اللہ کے ہاں سے رخصتی حاصل کر کے جب وہ دنیا پہنچا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس نے ڈھیر سارے اجازتیں لے لی کہ وہ انسان کو گمراہ کر رہے۔ اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے حربے کہاں کہاں ہوتے ہیں، اس کے حملے کہاں کہاں ہوتے ہیں، اور اس سے بچنا کیسے چاہیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے ساری دنیا میں جو آپ کو شیطان کا پول کھولتی اور آپ کو بتاتی ہے کہ شیطان سے کیسے بچے اور شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے اور اس کے کیا کیا وعدے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کی پول کیسے کھولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو شیطان پر، قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور اللہ نے کہا کہ چلو نکل جاؤ، تم میرے رحمت سے بہت دور ہو چکے ہو۔ تو اللہ کے پاس اس نے کہا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سے میرے لیے ایک حصہ ہے وہ جو لے کر رکھوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں اسے گمراہ کروں گا، لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں اسے راہ راست سے ہٹا دوں گا، میں ایسی چیزیں سجا کے سنوار کے دکھاؤں گا کہ وہ سجاوٹ کے پیچھے، وہ اس چمک کے پیچھے دوڑ کر نکل جائے گا اور تیرے راستے کو وہ چھوڑ دے گا، لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں اسے گمراہ کروں گا۔ اور اس کے بعد عربی گرامر کے اعتبار سے اس پہ اس نے نون ثقیلہ لگایا، یعنی یقینی طور پر، اور یہاں پر اس نے اللہ ہی کی قسم کھائی، اے اللہ تیری قسم کہ میں گمراہ کرتا ہوں، اے اللہ تیری قسم میں گمراہ کرتا رہا ہوں۔ عزیز دوستو، اسلام میں عیسائی اور یہودی مذہب اور دوسرے مذاہب سے آپ مقابلہ کر دیکھیں گے، اسلام نے ہمیشہ شیطان کی لڑائی انسانوں سے بتایا ہے۔ آپ دوسرے مذہبوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی سے لڑائی نہیں ہے، شیطان کی لڑائی خدا سے ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔
شیطان کی لڑائی انسان سے ہے، وہ بنی آدم کا دشمن ہے، آدم کو گمراہ کرنے کا اس نے ٹھان لیا تھا، اس سے اور اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ جیسے آپ دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں گے وہاں دیکھیں گے کہ ایول اور ڈیوائن پاور سے لڑائی ہے نا، گاڈز، ایول گاڈز اور ڈیول سے لڑائی، یہ نہیں ہے تصور اسلام میں۔ شیطان اللہ کا مقابلہ شیطان کر سکتا ہے جبکہ ادنا سا مخلوق ہے شیطان، اللہ ہی نے اسے بنایا ہے، اللہ ہی نے اسے مرتبہ دیا تھا اور اللہ ہی نے اسے گمراہ قرار دیا۔ وہ تو اللہ کے ڈھیر سارے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اسے اللہ کا کیا مقابلہ؟ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال تو ایسی ہے کہ یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور لوگ جب کفر کرتے ہیں اسے پکڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، ہے نا، اس کا اعلان ہے، وہ خود اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر حجت ہے، ڈرمی ہے، غرور ہے، اسے برباد کر دیا۔ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین وخلقتنی من نار، تو نے اسے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، یہی آرگیومنٹ تھا، یہی غرور تھا جسے برباد کر دیا اس نے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلامی تصور ہرگز نہیں کہ شیطان اور اللہ کی لڑائی ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ سے کوئی مقابلہ ممکن نہیں، تصور کے باہر ہے اسلام۔ ہاں یہ غیر مذاہب تصور ہے جہاں پر اللہ اور شیطان کی لڑائی ہے، اور اسلام کا تصور یہ ہے آدم کی اولاد سے شیطان کی لڑائی، آدم کی اولاد سے، اس کی دشمنی آدم کی اولاد سے، بنی آدم کو گمراہ کرنا اس نے ٹھان لیا۔ دیکھیے کہتا ہے لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، دوسری چیز، پہلا تو گمراہ کروں گا، دوسری چیز میں اسے ڈھیر سارے خواہشات دوں گا، ڈھیر سارے امنگوں میں جینے رکھوں گا، بہت سارے خیالی دنیا میں گھماؤں گا، اور اس کی زندگی ہوگی 50-60 سال کی، اور میں اسے دنیا سے لا کر 500 سال کی دکھاؤں گا، 1000 سال کی دکھاؤں گا، ایسے دکھاؤں گا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا، اس کے اندر امنگیں، امیدیں، خواہشات، لذتوں کو میں ڈالتے رہوں گا۔ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلِيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جاہلیت کا رسم ہے جہاں پر وہ جانور کو شیطان کے نام پر اس کے کان کاٹا کرتے تھے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ بھی میں حکم دوں گا، یہ جاہلیت کا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلِيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں حکم دوں گا اللہ کے خلق کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے کریچرز کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے، یعنی اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو بدلنا کیسا؟ جیسے تصویر بنانا ہے، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں آج اس دنیا میں ایک انسان کے نیچر کو بدلانا ہے، آدمی مرد تھا تو اسے عورت بدلا لے، یعنی جو بھی نیچر کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا یہ شیطان کی طرف سے۔ آج نہیں دیکھتے آپ کہ نیچر کے ساتھ کیسے چھڑخانی کر رہے ہیں، کہیں آرٹیفیشل برسات برسانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں آرٹیفیشل ایرتھکویکس لانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ اللہ کے نیچر سے چھڑخانی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور کہتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے ہے، شیطان ہی چاہے گا کہ نیچر میں کچھ خلل پیدا کرے، کیونکہ جب نیچر میں آدمی خلل پیدا کرے گا برباد ہوگا آدم کا لڑکا، برباد ہوگا آدم کی اولاد، یعنی اسے معلوم نہیں کہ یہ کر کے ہوگا کیا۔ شیطان کو معلوم ہے کہ کرے گا تو حملہ اسی پر ہونے والا ہے، اسی کی بستیاں ڈوبنے والی ہیں، یہی لوگ مرنے والے ہیں۔ فَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں حکم دوں گا یہ اللہ کے نیچر کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی گہری بات ہے اس کے بعد۔ اس کے بعد سنیے کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اگر کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا فقد خسر خسرانا مبینا، اس کے پاس خسارے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں، یہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ شیطان کسی بھی اعتبار سے انسان کا دوست نہیں بن سکتا، شیطان انسان کا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اسے دشمنی سمجھو، اسے دشمنی سمجھا کرو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور ایک دوسری جگہ کہا عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو ایک شیطان کے حملے دیکھیے ایسے ہی حملے کرتا ہے، ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان عداوتیں ڈال دیں، تمہارے درمیان جھگڑے ڈال دیں، تاکہ تمہارے اندر ایکتا نہ ہو، تمہارے اندر یونٹی نہ ہو، تمہارے اندر غیر معمولی اختلافات پائے جائیں۔ والبغضاء، یہ ایک دوسرے کے تعلق سے تمہارے دلوں میں بغض بھر دے، حسد بھر دے، کینہ بھر دے، تمہارے دلوں میں غصہ ڈال دے، تمہارے دلوں میں عداوت ڈال دے۔ یہ چاہتا ہے شیطان، کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم جڑ کر رہے، مل کر رہے، اتفاق کر لے، یہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز پائی جائے۔ ہاں، انسان کو اللہ نے ایک ذہن نہیں دیا، مختلف اذہان کے لوگ ہیں، بعض کی سوچ الگ ہے، بعض کی سوچ الگ ہے، بعض کا آئیڈیا کچھ ہے، کسی اور کا آئیڈیا کچھ ہے۔ یہ اور عداوت سے کوئی تعلق نہیں، یہ انسان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا تاکہ زمین ترقی کر پائے۔ مختلف سوچوں کو اللہ نے رکھا تاکہ زمین میں ترقی ہو، تاکہ ہر میدان میں انسان آگے بڑھے، اور اللہ نے انسانوں کو مختلف بنایا ہے، ہر آدمی کو اس کا آپشن ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ذہنوں کو مختلف بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مختلف ہونے کی وجہ سے عداوت ہو جائے، اسی لیے آپ اور آپ کے ساتھی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اور آپ کے دوستوں کے خلاف آپ کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں، لیکن دشمنی ہونا ضروری نہیں، آپس میں جھگڑے ہونا ضروری نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے سے رائے میں اختلاف کر لیا، ہم سمجھتے ہیں فوراً یہ ہمارا دشمن ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اتفاق نہیں کرتا، مختلف سوچ ہوتی، لیکن عداوت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، ایک دوسرے کے طاق میں نہ پڑ جائے، ایک دوسرے کی رقابت کرتے ہوئے نہ پڑ جائے، ایک دوسرے کی نگرانی پر نہ پڑ جائے، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگ جائے۔ یہی مقصد ہے چیز۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان عداوت ڈال دے، ہمارے درمیان بغض ڈال دے، اور خاص طور پر یہ عداوت بغض کہاں آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھیے فی الخمر والمیسر، جب آدمی شراب پیتا ہے، جب آدمی جوا کھیلتا ہے، وہاں پر اس کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں دونوں چیزیں حرام ہیں۔ آپ نہ شراب پیئیں گے تاکہ یہ دشمنی نہ پیدا ہو جائے، یہ عداوتیں نہ پیدا ہو جائے، نہ شراب پیا جائے گا، نہ جوا کھیلا جائے گا۔ دونوں اسلام نے کہا عمل من رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، بڑا ہی بدبودار، بڑا ہی گندا عمل ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کیا چاہتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے پھیر دے، اللہ کی یاد سے تمہیں کہیں دور لے کر چلے جائیں۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، خاص طور پر نماز۔ شیطان یہ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر عداوت پیدا ہو جائے اور تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ اور نماز سے دور ہو جاؤ۔ چاہتا ہے شیطان، کہ اللہ کسی کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، یہ شیطان کی چاہتے ہیں، اس میں تم پھنس نہ جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کر دے، تم اللہ کے ذکر سے دور مت جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں نماز سے دور کر دے، تم نماز سے دور مت جاؤ۔ یہ کہنے کا معنی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں ہمیشہ بھوکماری، غریبی، تکلیفی، مشقتوں کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان ہمیشہ بھوکماری، غریبی اور مشقتوں کا وعدہ کرتا ہے، انسان کو ڈرانا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر فقر آ جائے گا، لہٰذا تم یہ کام کرو، تم بھوکے مر جاؤ گے اس لیے کسی کو پیسے مت دو، تم فلاں ہو جاؤ گے اس لیے ایسے رہو۔ تو یہ ایک ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ یأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں کس کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان کو بہت پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے، اور آدم کو بھی اس نے ایسے ہی گمراہ کیا۔ آدم کو اس نے یہی کہا تھا کہ تم یہ پھل کھا لو، اور جب آدم نے پھل کھائے تو ہوا کیا؟ سب سے پہلے ان کا صدر کھل گیا، وہ ننگے ہو گئے، ان کا صدر کھل گیا۔ شیطان کا حکم مانیں گے بے حیا ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ بے حیا ہو، بے حیائی عام ہو، ننگا پن عام ہو،
عیاشی فحاشی جتنی بھی چیزیں جس سے بے حیائی عام ہو یہ سب شیطان کرتے ہیں. یہ سب شیطان چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے حیا اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے, وہ عیاش ہو جائے گا, وہ فحاش ہو جائے گا, اور اس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر سکتا ہے. کیونکہ عیاش آدمی, فحاش آدمی, آپ اسے اللہ سے ڈرائیے نہیں ڈر پائے گا, اسے ممکن نہیں. کیونکہ عیاشی اور لذتیں, یہ خواہشات اس کے دل میں اتنے زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کہیں اور سوچ نہیں سکتا. اور اس میں کیا ہے, الٹیمیٹلی انسان کی بربادی ہے. عیاشی میں پھنسے گا تو اپنے جسم کو برباد کرے گا, اپنے ذہن کو برباد کرے گا, اپنے سائیکالوجی کو برباد کرے گا, اور آخرکار بیکار ہو جائے گا. جو کہ شیطان کا مقصد ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسانوں کو ختم کر دے, انسانوں کو برباد کر دے. اور برباد کرنے کے مختلف اس کے حملے, اور سب سے زبردست حملہ یہ بے حیائی کو عام کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں بے حیائی کا ننگا ناچ, انسانیت کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے. اتنی بے حیائی کہ ہر چیز میں بے حیائی. آپ فون لے لیجیے, آپ کسی بھی ایپ میں جائیے, سب سے پہلے آپ کو ننگی تصویریں دکھائی جاتی ہیں. ننگی تصویریں دیکھنا آج ہمارے لیے بالکل عام چیز ہو گئی. کوئی ایک زمانے میں مشکل سمجھتے تھے, ایک پریشانی کی بات تھی, لیکن آج کل یہ عام ہے. بچوں کے ہاتھ میں بے حیائی ہے, تصویریں عام ہیں, پوسٹرز عام ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جان لے کے تمام کوششیں شیطان کی طرف سے, تاکہ ہمیں گمراہ کرے, ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹائے, ہمیں اللہ کی یاد سے دور کرے. جہاں کہیں بھی آپ بے حیائی دیکھتے ہیں, سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو دعوت دے رہا ہے, شیطان آپ کو پکار رہا ہے. آپ کو ہرگز اس کی پکار پر لبیک نہیں کہنا, ہرگز اس کی پکار کو نہیں سننا ہے. آپ کو اپنا منہ پھیر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو عزیز دوستو, اللہ نے ایک جگہ شیطان کے تعلق سے لکھا کہ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے اور عیاشی فحاشی کو سکھاتا ہے. اور برعکس اللہ کیا ہے, اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے برعکس آپ کو مغفرت کا وعدہ کرتا ہے, آپ کو اچھے آنے والے چیزوں کا وعدہ کرتا ہے, آپ کو جنت کا وعدہ کرتا ہے, آپ کو جنت کا وعدہ کرتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا, انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. یہ وسوسے ڈالنا, ڈرانا, آپ کو دھمکانا, آپ کو پریشان کرنا, آپ کو بیتابی کے عالم میں ڈالنا, یہ شیطان کی طرف سے. کس لیے؟ ليحزن الذين آمنوا, تاکہ ایمان والے غم میں پڑ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے, وليس بضارهم الا باذن الله. کتنی بڑی خوشخبری دی مومنین کے لیے کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی, یاد رکھ لیں کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوا اللہ کے حکم میں. جو تقدیر میں ہے تو وہ ہوتا ہی رہے گا, ورنہ شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ کہتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے, کسی اور پر توکل نہ کرے. یعنی شیطان کے حملوں سے بچنا ہے تو آپ کو کرے توکل اللہ پر. اور آخر میں قرآن کے اندر شیطان کی تقریر آپ کو سنا دیتا ہوں. قیامت کے دن یہ کرے گا کیا؟ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اور جہنمی سب شیطان کو پکڑ لیں گے, سب شیطان کو گالیاں بکیں گے, سب کہیں گے کہ یہ تمہاری غلطی ہے, تمہاری وجہ سے آج ہم دیکھنے کو ملا ہے. اور شیطان اس وقت ایک تقریر کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ ابراہیم کے اندر, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. پہلی چیز, شیطان کھڑا ہو جائے گا, کہے گا اے لوگوں سن لو, اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا جو سچا ہے, اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا جو سچا ہے, اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں بھی راحت و سکون کا وعدہ کیا سچا ہے, دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی ہے, اللہ نے تمہارے لیے وعدہ کیا سچا ہے. لیکن میں نے بھی وعدہ کیا تھا, لیکن میں آج اس وعدے سے منہ پھیر رہا ہوں. فاخلفتکم, میں نے تمہارے لیے دھوکہ دیا, میں نے دغا دیا, میں وعدہ پورا کرنے والا نہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے دوسری بات, وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. میں نے کیا کیا, میری کیا غلطی تھی؟ میں نے تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر قلت میں نہیں پہنچایا تمہیں, میں نے تمہارے دل میں گھس کے بے حیائی کے جو ہے چیزوں کو زبردستی تم پر تھوپا نہیں,
تمہارے ہاتھوں پیروں کو زبردستی برائی کی طرف کھینچ کر لے کر نہیں گیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف دعوت دی, میں نے سجا کر دکھایا, میں نے اناؤنسمنٹ کیا, میں نے ایڈورٹائزمنٹ بورڈ لگایا. یہ تم تھے جو پھنس گئے, یہ تم تھے جو آگے آگے گر گئے. میں نے کیا کیا؟ وما كان لي عليكم من سلطان, میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. میں تمہارے اندر بیٹھ کے تمہارے ہاتھوں پیروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا, یہ میرا کام نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. میرا کام کیا ہے کہ میں تمہارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہوں, تمہارے دل میں خواہشات لا سکتا ہوں. بس ہاتھ پیر دماغ دل یہ سب تو تمہارے ساتھ تھا. کیا تم نے غلطی ہوئی تم سے, ہے نا, تم مجھ پر لعنت مت کرو. جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر, غلطی خود کرے لعنت کرے شیطان پر, ہے نا. غلطی خود کرتا ہے اور لعنت کرتا ہے شیطان پر. شیطان وہی کہے گا کہ میں نے دعوت دی تھی, بس اناؤنسمنٹ کیا تھا, بس ایک ایڈورٹائزمنٹ لگایا تھا, اور تم تھے جو پھسل کر گر گئے, تم تھے جو آگے آگے پھنس گئے. یہ میری غلطی نہیں ہے. آج تم مجھ پر ملامت کرو, فلا تلومونی لوموا انفسکم, اپنے آپ پر ملامت کرو. بلیم کرنا ہے تو تم خود اپنے اوپر بلیم کرو, مجھ پر بلیم مت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. اب چلاؤ مت. شیطان کہے گا اب چلاؤ مت, نہ میں تم پر چلانے والا ہوں, ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے, اور سنیے, انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. تم میں سے بعض لوگوں نے میری عبادت کی زمین میں, تم میں سے بعض لوگوں نے زمین میں میری عبادت کی, میرے بتائے ہوئے راستے پر چلا. آج میں اس کا کفر کرتا ہوں, آج میں اس سے بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ ان کے اس شرک سے اور مجھے کوئی تعلق نہیں. یہ غلطی ان کی تھی, شرک کیا انہوں نے کیا, بس میں نے شرک نہیں کروایا, میں نے شرک کرنے کی دعوت دی, انہوں نے شرک کیا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الشیطان ان الظالمین لهم عذاب الیم. اس کے بعد کہتا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں تو عذاب ملنا چاہیے. شیطان کہتا ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں تو عذاب ملنا ہی چاہیے. دیکھیں کیسے بھیانک دھوکہ دے رہا ہے. دوستو شیطان کے حملے ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا بچنا کیسے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اما انزغنک الشیطان منه نزغ فاستعذ باللہ. اگر شیطان نے تمہیں ورغلایا, تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی, تو توڑ کر اللہ کی رسی کو تھام. فاستعذ باللہ, اللہ سے پناہ مانگو. شیطان سے بچانا اگر ہو سکے وہ اللہ ہی سے, کسی اور سے ہو نہیں سکتا. شیطان کے حملوں سے آپ اپنی محنت سے بچ نہیں سکتے, اپنی ہوشیاری سے بچ نہیں سکتے, اپنا دماغ لگا کے بچ نہیں سکتے. ہم انسانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے, ہم سے کئی درجے طاقتور ہے, ہم سے کئی درجے ہوشیار ہے, ہم سے کئی درجے بزرگ ہے. ہزار سال ہے اس کے, کتنے ہزاروں سال سے جی رہا ہے. ہر انسان کے تعلق سے اس کا تجربہ ہے, وہ بڑے آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے. ایک ہی ذات, ایک ہی طاقت ہمیں شیطان کے حملے سے بچا سکتی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی. اسی لیے ہم ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے ہیں, اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے. اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پیچھے گھنٹے لگ گئے ہیں, بڑے بڑے طاقتور گھنٹے, بے وہیکل گھنٹے لگ گئے ہیں, اور اسے کھینچا رہے, وہ بھاگ رہا ہے, میدان میں بھاگ رہا ہے انسان لاغر, اور پیچھے بڑے بڑے گھنٹے جو انگنت ہیں, بڑی تعداد میں بھگا رہے ہیں, اور یہ لاچار بھاگ رہا ہے, پیچھے سے آ رہے بھاگ رہا ہے, اور دوڑ کر ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے, اور قلعہ اندر سے بند کر لیتا ہے. یہ جتنے بھی یہ گنڈے تھے, یہ جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین تھے, دیو ہے کہ شیاطین, وہ اس قلعے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ آتے ہیں قلعے میں, حملہ کرتے ہیں, پھٹے پڑ جاتے ہیں, قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو گنڈے جو دوڑا رہے تھے شیطان, یہ لاغر ناچار جو بھاگ رہا تھا وہ انسان تھا, اور یہ مضبوط قلعہ یہ اللہ کی پناہ تھی, یہ اللہ کی پناہ تھی. ہمیں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ کی پناہ بچا سکتی ہے. اسی لیے عزیز دوست, ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگتے رہے. یہ قرآن یہ اللہ کی پناہ ہے, یہ اسلام یہ اللہ کی پناہ ہے, یہ اچھے اچھے اعمال یہ اللہ کی پناہ ہے, یہ تقوی یہ اللہ کی پناہ ہے. ان کے ذریعے سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں, ورنہ شیطان کے حملے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.